رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، نوجوانان مکرم، عزیز دوستو، اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر اپنی محبت کا وعدہ فرمایا ہے۔ چند دنوں سے ملک میں مسلمانوں میں ایک قسم کی بے چینی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ نوجوانوں نے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگایا تھا، جس پر پولیس کے محکمے کی طرف سے کارروائی ہوئی اور اس کے بعد احتجاجات کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے اپنی دکانوں پر، اپنے گھروں پر اور اپنے اداروں پر اس بینر کو چسپاں کیا۔ تو اس طرح سے یہ ایک احتجاج کی شکل اختیار کر گیا۔ حکومت کے کارندوں نے اور کچھ تعصب رکھنے والے فرقہ پرستوں نے، اس ملک کو توڑنے والے، بانٹنے والوں نے اس پر اعتراض جتایا اور ایک طویل سلسلہ چل پڑا ہے۔ حاضرین گرامی، اسی کے پس منظر میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، نبی محتشم، رسول مکرم، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت اور اس محبت کے تقاضوں کے سلسلے میں کچھ باتیں میں نے پچھلے چند جمعوں سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ حاضرین گرامی، آپ سے محبت کا زبانی دعویٰ کر لینا اور اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنی نجات کے لیے کافی سمجھنا، یہ ہماری عقل مندی نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تقاضے ہوتے ہیں، ان تقاضوں میں سے چند کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ محبت آپ سے خود، اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں سے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہماری جان سے بڑھ کر کوئی ہمیں عزیز ہیں تو وہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور میں نے دوسری بات عرض کی تھی کہ آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو سچا جانا جائے، آپ کی ہر بات پر یقین کیا جائے۔ میں نے واقعات کی روشنی میں، احادیث کے پس منظر میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ اللہ کے نیک بندوں کو
حضرات صحابہ و صحابیات کو، تابعین و تبع تابعین کو، اولیاء کو، نیک بندوں کو، خدا ترسوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر کتنا یقین تھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر، آپ کی سچائی پر ان کا کامل ایمان و یقین تھا۔ آپ نے جس صحابی کے بارے میں جو پیشن گوئی کر دی، اس صحابی کو بھی یقین تھا اور دوسروں کو بھی یقین تھا کہ یہ صحابی اس وقت تک دنیا سے نہیں جائیں گے جب تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی ان کی زندگی میں ظاہر نہ ہو جائے۔ ان کو اس کا پورا ایمان، پورا یقین تھا، اور میں نے آپ کے سامنے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی سچائی اور آپ کی امانت کے بارے میں، کفار مکہ کو جو یقین تھا اس کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کی تھی۔ آپ سے محبت کا تقاضا، جہاں آپ کو سچا جاننا، آپ کی باتوں کو سچا جاننا ہے، وہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع کرنا، مکمل آپ کی پیروی کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آپ کی سنتوں کو اپنانا، آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی آپ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم ترین تقاضا ہے۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بینر لگا دینا اور اس کی ڈی پی بنا کر، واٹس ایپ کی ڈی پی بنانا، فیس بک پر اسے چلا دینا اور انسٹاگرام پر ریل بنا دینا بہت آسان ہے، لیکن اتباع سنت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضا ہے، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کو چاہنے والا، آپ کی محبت کو اپنے دل میں آباد رکھنے والا ہمیشہ آپ سے محبت کرتا ہے تو آپ کی ایک ایک سنت پر عمل کرتا ہے، آپ کی اتباع کرتا ہے۔ آپ نے جو راستہ چلنے کے لیے ہمیں بتایا اسی راستے پر چلتا ہے، وہ اپنے بال کے نوک کے برابر بھی، سر منہ بھی اس راستے سے کبھی نہیں ہٹتا، انحراف نہیں کرتا۔ اگر ہماری زندگیاں ایسے اتباع کی نمونہ بن جائیں، میرے رب کی قسم، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ کیا اتباع، کیا پیروی، کیا نقش قدم پر چلنا حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی مثالیں دنیا کے سامنے رہتی دنیا تک کے لیے پیش کر دی۔ کون سا بھی ان کے سامنے موقع ہوتا، جو بھی موقع آتا، زندگی کا جو بھی موڑ ہوتا، اس موڑ پر، اس موقع پر حضرات صحابہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ تنہائی ہو، مجمع کی زندگی ہو، رات کا اندھیرا چھایا ہوا کیوں نہ ہو، دن کی سفیدی ظاہر کیوں نہ ہو چکی ہو، وہ صحرا و بیابان و جنگل میں کیوں نہ ہو، مدینے میں ہو یا مدینے سے باہر دور دراز ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کیوں نہ ہو، اور آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کیوں نہ ہو، حضرات صحابہ نے اپنی پوری زندگی اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے دکھایا۔ وہ صحابہ کرام حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، کیونکہ انہوں نے صرف اپنی زبانوں سے محبت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے اپنی زبانوں سے صرف محبت رسول اور عشق رسول کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے عمل کر کے دکھایا کہ محبت
محبت کس چیز کا نام ہوتی ہے؟ پوچھیں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح ایران کسریٰ کے دربار میں پہنچے ہیں بات چیت اور گفتگو کے لیے۔ ان کے استقبال میں شاندار دسترخوان لگایا گیا، کھانے کا انتظام، مختلف قسم کے لذیذ کھانے بنائے گئے، اور اس دسترخوان پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے تھے۔ دوران طعام ان کے ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گرتا ہے اور وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ کھانا، آپ کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ رزق اللہ کا عطا کردہ، اس رزق کو ضائع نہ کرو، اگر وہ ہاتھ سے گر جائے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جگہ صاف ہے، کھانے کو کچھ چیز نہ لگی ہے تو اس کو اٹھا کر کھا لیا جائے یا اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ حضرت حذیفہ باوجود یہ کہ وہ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے، کسریٰ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، ایک طرف ملک روم تو دوسری طرف یہ ایران، یہ دونوں دنیا کی سب سے بڑی طاقتور سلطنتیں تھی، حکومتیں تھی۔ ان کا اپنا نظام تھا، ان کا اپنا دبدبہ تھا، ان کا اپنا روب تھا، ان کے لوگوں کی بربریت تھی، ہر جگہ ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، وہ کھانا کھا رہے تھے، ہاتھ سے لقمہ گرا تو اس لقمے کی طرف ہاتھ بڑھا رہے تھے، برابر ایک دوسرے صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی سے حضرت حذیفہ کو اشارہ کیا اور یوں کہا، آپ کو پتا ہے کہ آپ ایران کے کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ شاہی دسترخوان کے مہمان ہیں، آپ اب تو بات چیت کے لیے آئے ہیں، صلح کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے آپ ایران کے دربار میں، شاہ ایران کے دربار میں موجود ہیں۔ یہ دسترخوان تہذیب و تمدن کے لوگوں کا ہے، مہذب لوگوں کا ہے، متمدن لوگوں کا ہے، ان کا کلچر کو بہت اچھا اعلیٰ عمدہ ہے۔ اگر آپ نے نیچے گرے ہوئے لقمے کو اٹھا لیا تو آپ کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی، آپ کی عزت اور وقار نہیں، تو اس لیے آپ اس کھانے کے لقمے کو چھوڑ دیں، آپ ایسے ہی آپ جو کھا رہے ہیں کھا لیں، نیچے گرا ہوا کھانا چھوڑ دیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والے اور آپ کی اتباع میں بڑھ چڑھ کر آپ کی کامل اتباع کرنے والے میرے بھائیوں کا اتباع کا لفظ جو بنا ہے وہ طبیعہ کے لفظ سے نکلا ہوا ہے، طبیعہ تا با یا عین ہا، طبیعہ سے نکلا ہوا یہ اتباع کا لفظ ہے۔ طبیعہ اس بچے کو کہتے ہیں عربی میں جو بچہ بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے، بلا سوچے سمجھے جو بچہ اپنے ماں باپ کی نقل کرے اس کو طبیعہ کہتے ہیں عربی میں، اسی سے نکلا ہوا اتباع کا لفظ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر اللہ سے محبت کا تمہیں دعویٰ ہے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیں فاتبعونی، اللہ کی محبت کا انحصار رسول اللہ کے اتباع میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب کے لیے اتباع کا لفظ استعمال کیا، جو اتباع کا لفظ طبیعہ سے نکلا ہوا، اس طبیعہ کا معنی وہ بچہ جو بغیر سوچے سمجھے اپنے ماں باپ کی نقل اتارتا ہے، ان کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ایمان والو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو، خداوند قدوس کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں بغیر سوچے سمجھے رسول اللہ کی اتباع کرنی ہوگی۔ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ کے نبی کی کامل
कामिल इत्तिबा करो, तब जाकर तुम्हारे ईमान का एतबार है, तब जाकर तुम्हारे यकीन का एतबार है, तब जाकर अल्लाह की मोहब्बत का दावा तुम्हें सजता और जजता है। तो इत्तिबा बगैर सोचे समझे आपके नक्शे कदम पर चलने का नाम है। मेरे भाइयों, आज हम एक सुन्नत पर अमल करने के लिए 100 बार सोचते हैं, 1000 बार सोचते हैं, ये तो सुन्नत ही है, ये तो छोटा सा अमल है, मैं इसको छोड़ भी दूं, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह बोलते हुए डर महसूस होता है। सुन्नत को खुदारा हल्का न समझो, सुन्नत को आपके हर अमल को छोटा न समझो। आप तो कायनात के सरदार हैं, आप तो अंबिया के इमाम हैं, अव्वलीन के भी सरदार हैं, आखिरीन के भी सरदार हैं। भला वो हस्ती जो इतने ऊंचे मकाम की हामिल हो, उनका कोई अमल छोटे कैसा हो सकता है, उनका कोई काम छोटा कैसे हो सकता है, उनकी कोई अदा हल्की कैसे हो सकती है। मेरे भाइयों, आपकी अदा वो है जिस पर अल्लाह रब्बुल जलाल की रहमत फिदा होती है। आपकी हर अदा अल्लाह पाक ने दीन बना दिया, आपके हर अमल को अल्लाह ने शरीयत बना दिया। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत का इन्हिसार इत्तिबाए रसूल में है। और इत्तिबाए एक तो आपको और मुझे तो रसूलुल्लाह की हर सुन्नत में अकल दौड़ाएंगे तो भी हमको हिकमत नजर आती है, अच्छाई नजर आती है, रूहानी फायदा भी है, जिस्मानी फायदा भी है। लेकिन मोमिन की शान ये नहीं कि वह हर सुन्नत में हमारा अपना फायदा ढूंढता फिरे, हमारी अकल को उसमें दौड़ाए। जी नहीं, मोमिन की शान ये है बगैर सोचे समझे अल्लाह के नबी का जब नाम ले लिया जाए तो उस सुन्नत को अपना ले, वो मोमिन की शान है। सहाबा ने करके दिखाया। अकल तो ये कहती है ईरान के बादशाह का दरबार है, किसरा का ये दरबार है, उसकी ये सल्तनत है, उसकी ये रेड कारपेट लाल कालीन बिछी हुई है, उसका ये अजीम शान, उसका ये दस्तरखान बिछा हुआ है, और उसके सामने तो उसके कल्चर को अपना लिया जाए ताकि वो हमारी बात को मान सके। लेकिन साहबी रसूल जानते थे अल्लाह ने कामयाबी सामने वाले के तमद्दुन को अपनाने में नहीं रखी है, बादशाहों के कल्चर को कबूल करने में नहीं रखी है, सामने वाले से मरऊब हो जाने में नहीं रखी है, बल्कि अल्लाह ने हमारी कामयाबी दुनिया की भी आखिरत की दोनों जहां की कामयाबी अल्लाह ने अपने महबूब के कामिल इत्तिबा में रखी है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका। सोने के पानी से लिखे जाने वाला ये जुमला हजरत हुज़ैफा इब्न यमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया क्या मैं मेरे महबूब की सुन्नत इन बेवकूफों की वजह से तर्क कर दूं, छोड़ दूं, इन दुनियादारों की वजह से, इन आमखों को देखकर मैं मेरे महबूब की सुन्नत को छोड़ दूं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नुरैन सुलह हुदैबिया के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मक्का मुकर्रमा भेजा ताकि मक्के के सरदारों से बात की जा सके। हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के हुक्म पर मक्का मुकर्रमा पहुंचे, रात उनके चचाजाद भाई के घर में गुजारी। सुबह हुई, मक्के के सरदारों से मुलाकात करने के लिए निकले तो उनका जो इज़ार था वो पिंडलियों तक था। तो इस पर उनके चचाजाद भाई ने कहा कि आप मक्के के सरदारों से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप जानते हैं मक्के में मुअज़्ज़ज़ उसे समझा जाता है जिसका इज़ार जितना ज्यादा नीचे झूला हुआ होता है उसकी इज्जत होती है। आप गुलामों की तरह अगर अपने इज़ार को ऊपर लटका कर जाएंगे तो इस पर आपकी उनके नजरों में कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी, आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी।
اس لیے اے عثمان ابن عفان میرے چچا کے لڑکے، آپ جب مکے کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں تو ذرا آپ اپنے اس ازار کو نیچے کر لیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکہ مکرمہ میں تھے، آنے میں واپسی میں دیر ہو گئی تو صحابہ کرام میں یہ بات پھیل گئی کہ نعوذ باللہ مکے کے لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا ایک درخت کے نیچے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو چکا ہے جن مومنوں نے میرے محبوب درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے محبوب انہوں نے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت کی ہے وہ بیعت ایسی ہے کہ انہوں نے آپ سے نہیں بلکہ اللہ سے بیعت کی ہے۔ اللہ کو وہ بیعت، وہ وعدہ اللہ کو کتنا پسند تھا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، اس کی شان کے مطابق اللہ کا ہاتھ اس کی شان کے مطابق ہے، تو جیسے بھی ہے ہمارا ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مبارک ان کے ہاتھ اتنے بابرکت کہ اللہ کا ہاتھ بھی ان کے اوپر ہے۔ کیسی وہ بیعت، کس کے لیے رسول اللہ نے بیعت لی؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے میں تاخیر ہوئی، جو بات پھیل گئی کہ یہ نعوذ باللہ کافروں نے انہیں شہید کر دیا، تو رسول اللہ نے ان کے لیے بیعت کی اور ان کی غیر موجودگی میں آپ نے اپنا ایک ہاتھ نیچے رکھا اور اپنا دوسرے ہاتھ سے اسی پر بیعت کیا اور فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس کے ہاتھ سے میں بیعت کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ اتنے مقام اونچے مقام کے حامل، مکہ مکرمہ میں آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ان کا ٹخنا اور پنڈلیوں، یہ ان کا ازار ٹخنے سے اوپر پنڈلیوں تک چڑھا ہوا ہے۔ چچا زاد بھائی نے گزارش کی آپ سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں، ذرا اپنی ازار نیچے لٹکا لیں۔ تو اس پر حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ یہ سرداروں کی بات ہے، لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا، آپ کی طرز زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے ساتھ رہنے سے جو میں نے سیکھا ہے وہ یہی کہ آپ کا ازار آپ کی پنڈلیوں تک، نصف پنڈلیوں تک ہوتا ہے۔ تو مجھے عزت ملے کہ نہ ملے، مجھے یہ لوگ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں، مجھے اعلیٰ سمجھیں یا ادنا سمجھیں، کوئی پرواہ نہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کروں گا۔ اے لو محمد کا بینر لگانے والے ہمارے بھائی، کیا ہماری زندگیوں میں اتنی کامل اتباع اللہ کے نبی سے ہے، سچی محبت ہے، اتنا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا بن چکا ہے؟ کبھی بولتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے؟ ہماری زندگیاں تو محبت رسول سے بالکل خالی، اتباع نام کی کوئی چیز ہماری زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ ہمیں فرصت ملے تو ہم سنت ادا کرتے ہیں، ہمارا حال تو یہ ہے فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی ہم وقت نکالنے پر آمادہ نہیں، ہمارا یہ حال ہے، ہماری ایسی حالت بن چکی ہے، ایک ایک سنت بڑی قیمتی ہے۔ حضرت امام عبداللہ ابن دیلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، غور سے سنیں، اپنے دل کی تختی پر یہ جملہ لکھ کر لے جائیں۔ حضرت امام عبداللہ ابن دیلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم کو یہ بات
بات پہنچی ہے، یعنی ان کا یہ جملہ نہیں بلکہ اوپر سے نقل ہوتے ہوئے ان تک یہ بات پہنچی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری زندگیوں سے، بندے کی، انسان کی زندگی سے دین اس وقت نکلنا شروع ہوتا ہے، انسان کی، بندے کی زندگی سے دین اس وقت نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب وہ سنت کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے ایک ایک سنت زندگی سے جاتی رہے گی اور ایسے ہی پورا دین زندگی سے نکل جائے گا۔ میری بات نہیں، ایک اللہ کے نیک بندے کی بات ہے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ اوپر سے جو منقول صحابہ کی طرف سے، اولیاء کی طرف سے جو منقول بات ہے اس کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ سنت کا چھوڑنا زندگی سے دین کا نکل جانا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، ہم معمولی سے بہانے پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کی باتوں پر عمل کرنے میں صحابہ سب سے آگے، اللہ کے نبی کی مجلس مسجد نبوی میں چل رہی تھی، کچھ لوگ ادھر ادھر کناروں پر کھڑے تھے، صحابہ نے ان سے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ باہر سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ابھی راستے پر ہیں، سڑک پر ہیں، مسجد میں نہیں آئے تھے، ان سے براہ راست رسول اللہ کا یہ فرمان اور ارشاد نہیں تھا، لیکن کانوں سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ٹکرا گئی، فوراً جہاں تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ادھر رسول اللہ کا بیان، آپ کا واعظ، آپ کی نصیحت، آپ کی تذکیر، آپ کا خطبہ جاری تھا۔ آپ کی نظر حضرت عبداللہ ابن مسعود پر پڑی کہ راستے پر میرا یہ دوست بیٹھ چکا ہے، میرا غلام بیٹھ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابن مسعود، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم بیٹھ جاؤ، اندر جو تھے کھڑے تھے ان سے تو میں نے کہا تھا، آپ باہر بھی بیٹھ گئے۔ عرض کرنے لگے میں کیسے اٹھ سکتا ہوں، میں کیسے قدم آگے بڑھا سکتا ہوں جبکہ اللہ کے نبی کی آواز میرے کانوں میں سما چکے تھی، میں نے سن لیا تھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کی مجال کیا کہ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے۔ یہ اتباع، یہ آپ کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ، جیسے ہی سنا فوراً عمل کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آئے، آپ کے جسم پر ایک ریشمی لباس تھا، ریشمی جبہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مردوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت عمر تشریف لے گئے اور جب دوبارہ واپس آئے حضور نے پوچھا بتاؤ تمہارا وہ ریشمی کپڑے کا کیا ہوا؟ حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، سامنے تنور جل رہا تھا، میں نے اس آگ میں ڈال کر اسے جلا دیا۔ حضور نے فرمایا تم بچیوں کو دے دیتے، ان کے لیے لباس بنا دیتے۔ تو عرض کرنے لگے، زبان حال سے گویا یوں کہنے لگے جسے رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو عمر اسے کیسے لمحے بھر کے لیے رکھ سکتا ہے، کیسے اس کو اسے استعمال کر سکتا ہے؟ آپ نے ناپسند کیا، فوراً اسے آگ کے حوالے کر دیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں جسے رسول اللہ نے پسند نہ کیا ہو۔ یہ اتباع، یہ محبت، یہ کامل اتباع، یہ نقش قدم پر آپ کے چلنا، یہ اے لو محمد کا حقیقی مفہوم جو ان صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اولیاء کرام کی زندگی پڑھیں، ان کی سیرت کو معلوم کریں، ایک ایک ولی کی آپ کو زندگی ملے گی اور ان کی سیرت میں آپ کو مل جائے گا، ان کے حیات کے تفسیر اور تذکرے میں آپ کو مل جائے گا کہ ایک ایک اللہ کا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر وہ عمل کرتے، وہ کسی سنت کو ادنا نہیں سمجھتے تھے، وہ کسی سنت کو ہلکا نہیں سمجھتے تھے، ان کے نزدیک سنت ہی زندگی گزارنے کا اعلیٰ معیار تھا۔
حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے نیک بندے، ان کی کرامات کے چرچے ہر سو پھیلے ہوئے تھے۔ ایک آدمی کو ان کی کرامتوں کو دیکھنے کا تجسس ہوا کہ اتنی کرامتوں کا ظہور اگر جنید بغدادی سے ہوتا ہے، میں دور رہ کر کب تک سنوں گا؟ چلو اپنی آنکھوں سے بھی جا کر دیکھ لو، ایک مرتبہ ان کی خدمت میں پہنچ جاؤں، دیکھوں کہ ان کی کرامت کیا ہوتی ہے۔ تو ان کی کرامت کو دیکھنے کے لیے ان کے دربار میں پہنچ گئے۔ ایک دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، مہینہ گزر گیا، سال گزر گیا، کیونکہ کرامت کا ہر سو چرچا تھا۔ اولیاء کرام کے ساتھ خلاف عادت چیزیں کبھی ظاہر ہوتی ہیں، جیسے انبیاء کے ساتھ ظاہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو معجزے کہتے ہیں۔ اولیاء سے جو ظاہر ہوتی ہیں ان کو کرامت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے برگزیدہ بندوں سے کبھی کبھار ایسے خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ عام بندے جو ان کے مخالف ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے دشمنی مول لینا اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے خلاف عادت چیزیں اولیاء اکرام سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، اسے ایک حدیث سمجھ میں نہیں آئے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی تھا۔ اسے ایک حدیث کا مطلب اور مفہوم سمجھ میں نہیں آیا۔ حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، ہوشیار رہو، فإنه ينظر بنور اللہ، کیونکہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اس غیر مسلم کو، عیسائی کو اس حدیث کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ دیکھتے ہی آنکھ سے آنکھ کی روشنی سے، ظاہری آنکھ کی روشنی ہے تو نظر آئے گا، اگر روشنی نہیں تو نظر نہیں آئے گا۔ اور یہ روشنی بھی دنیا کی سورج کی لائٹ کی، چاند کی روشنی کی بھی محتاج۔ اگر یہ روشنی آنکھ کی ہے اور باہر کی روشنی نہیں تو بھی نظر نہیں آئے گا، باہر کی روشنی ہے اندر کی روشنی نہیں تو بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو بات سب کو پتا ہے، لیکن مومن اللہ کے نور سے کیسے دیکھتا ہے، اسے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی۔ اس نے چند لوگوں سے رابطہ کیا کہ اس حدیث کا مطلب بیان کیا جائے، تو انہوں نے جنید بغدادی کا پتہ دیا کہ جاؤ ان کے پاس، آپ کو اس حدیث کا مطلب وہ سمجھا دیں گے۔ جو ولی ہوتے ہیں، اکثر اولیاء کی سیرت آپ پڑھیں، بچپن میں انہوں نے قرآن مجید کا حفظ کیا ہوتا ہے، ان کی جوانی علم حدیث کے تلاش میں گزرتی ہے، اور پھر ان کی زندگی کامل اللہ کے نبی کی کامل اتباع میں گزرتی ہے۔ یہ اولیاء کی شان ہوتی ہے، مجاہدے، ریاضتیں، یہ سب ان کے اس سے گزر کر پھر ایک اعلیٰ مقام پر پہنچتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے کرامتوں کا ان کی زندگیوں میں ظہور ہوتا ہے۔ ہمارا جو نظریہ ہے عام لوگوں کا، نہ سمجھے نادان لوگوں کا، ولی کا مطلب نماز نہیں اور روزہ نہیں اور نہ جانے کیا کچھ ان سے توقعات رکھتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اولیاء کی شان بڑی اونچی، بڑی نرالی، وہ اللہ کے محبوب بندے، نیک بندے، خدا ترس بندے، ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والے بندے، ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے اور آپ سے سچی محبت کرنے والے نیک بندے ہوتے ہیں۔ تو اس نے ان کے پاس پہنچ کر معنی معلوم کرنے کے لیے حدیث کا پہنچا، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور ان کی مجلس چل رہی تھی، سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ لباس بھی ایسے جیسے کوئی پرانا پیر لگتا ہو، مولوی جیسا لباس پہن لیا، سر پہ بڑی سی پگڑی لگا لی اور اچھا لمبا کرتا پہن لیا، اور اب مسلمان کا بلکہ عالم جیسی شکل اختیار کی، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا اور سلام کیا۔ سلام کرنا آپس میں محبت کو بڑھانے والی چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم سنت ہے۔
آپ علیہ السلام صحابہ کوشش کرتے کہ وہ پہلے سلام کریں، لیکن میرے محبوب صحابہ سے پہلے انہیں سلام کر دیتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لے جاتے، سلام کر کے داخل ہوتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی تم کسی مسلمان سے ملو تو پہلے سلام کرو، السلام قبل الکلام۔ ہماری گفتگو کا انداز ہی بدل گیا، ہم ہائے ہلو تو کرنا جانتے ہیں لیکن سلام کرنا ہم نے بھلا دیا۔ سلام کرنا ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دینا ہے۔ شوہر سلام کرے بیوی کو، وہ سلامتی کی دعا دے رہا ہے۔ بیوی شوہر کو سلام کرے، وہ اپنے شوہر کے لیے سلامتی کی دعا کر رہی ہے، لیکن ہم عیب سمجھتے ہیں۔ شوہر بیوی کو سلام کرنا عیب سمجھتا ہے اور بیوی شوہر کو سلام کرنا عیب سمجھتی ہے۔ سلامتی کی دعا وہ خود نہ دیں تو پھر اور کون دے گا؟ دوست سے ملو سلام کرو، اپنوں سے ملو سلام کرو، پڑوسیوں مسلمان ہیں انہیں سلام کرو، ملنے جلنے والوں سے سلام کرو۔ ہماری موبائل پر گفتگو کا آغاز بھی سلام سے ہو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے رہو۔ اللہ کی طرف سے سلامتی کا نزول ہوگا، اس کی رحمتیں اترے گی، زندگیوں میں برکتیں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ اسے دعا دے رہا ہے اور یہ اس کو اس کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورتی ہوگی کلام میں، کتنی اچھائی ہوگی اس گفتگو میں، جس کا آغاز اللہ کا نام لے کر ہو رہا ہو۔ اللہ کا نام جہاں دوسرے اور نام ہے اللہ کے، وہاں سلام بھی اللہ کا نام ہے۔ السلام المؤمن المہیمن، سلام بھی اللہ کا نام ہے۔ گفتگو اللہ کے نام سے شروع ہو رہی ہے اور ایک دوسرے کے حق میں سلامتی کی دعا دے اور لے کر شروع ہو رہی ہے، تو گفتگو بھی اچھی ہوگی، زندگی بھی اچھی ہوگی۔ تو اس نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمت اللہ، تو حضرت نے جواب دیا السلام علی من اتبع الہدی ہداک اللہ۔ حضرت نے جواب میں فرمایا، سلام کا جواب ہے السلام علیکم تو وعلیکم السلام۔ حضرت نے جواب دیا ہداک اللہ، اس کا ترجمہ ہے اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے ہدایت دے۔ اب اس کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ کپڑے پہن کر مولوی جیسا لگوں تو بھی مومن اللہ کے نور سر دیکھ کر پہچان لے گا کہ مولوی تو دور کی بات، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، پہلے یہ ایمان کی ہدایت کا محتاج ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی نے دعا دی ہداک اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس کو حدیث کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ مومن اللہ کے نور سے جو دیکھتا ہے وہی نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس اللہ کے نیک بندے مومن ولی کامل میں وہ نور موجود ہے۔ تو اتنی کرامتوں کا چرچا سن کر اس زمانے کے لوگ ان کی خدمت میں پہنچتے تھے، پڑھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، نماز سیکھنے کے لیے، روزہ سیکھنے کے لیے، شریعت سیکھنے کے لیے، رسول اللہ کی اتباع سیکھنے کے لیے، رسول اللہ سے کیسے محبت کی جائے وہ محبت سیکھنے کے لیے۔ ہر کوئی منتیں لے کر پہنچتا ہے، وہاں تو دین سیکھنا وہ سب سے بڑی منت و حاجت تھی، شریعت سیکھنا یہی سب سے بڑی ضرورت تھی ان کی زندگیوں کا۔ وہ جانتے تھے زندگی کی کامیابی، فلاح و بہبودی وہ دین سیکھنے میں ہے، دین پر عمل کرنے میں ہے۔ تو یہ کرامت کا چرچا سننے والا ایک دن گزرا، 2 دن، ہفتہ، مہینہ، سال، 10 سال گزر گئے۔ 10 سال کے بعد حضرت سے اجازت لی کہ حضرت میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتا ہوں، اور ہم ہیں کہ ایک دن ایک رات اللہ کے گھر میں نہیں گزار سکتے۔ جمعہ کے دن 1 گھنٹہ زیادہ اللہ کے گھر کو نہیں دے سکتے۔ اللہ کے گھر میں اس کی باتیں سننے کے لیے، اس کے محبوب کی باتیں سننے کے لیے 1
گھنٹہ ہمارے پاس وقت نہیں رہتا، بڑی مشکل سے بوجھل قدموں سے آخری وقت میں پہنچ کر دو گانا ادا کر کے بارش کے سیلاب کے پانی کی طرح راستہ بنا کر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری حالت ہے۔ 10 سال اس نے اللہ والے کی خدمت میں گزار دی۔ جانے لگا، حضرت سے اجازت مانگی، حضرت میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے پوچھا مراد مل گئی؟ جس مقصد سے آئے تھے مقصد کو پا لیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت مقصد تو حاصل نہیں ہوا، مراد تو پوری نہیں ہوئی۔ حضرت نے پوچھا بتا کس مقصد سے آئے تھے؟ اس نے جواب دیا کہ حضرت میں نے آپ کی کرامتوں کا چرچا بہت سن رکھا تھا، جی میں خیال آیا کہ میں بھی اپنی آنکھوں سے آپ کی کوئی کرامت دیکھ سکوں، اس لیے میں آپ کی خدمت میں آیا۔ تو حضرت نے اس سے پوچھا اچھا میری کرامت نہیں دیکھی؟ پھر آپ نے سوال کیا بتا 10 سال تو نے گزارے؟ ہاں گزار لیے۔ کیا ان 10 سالوں میں کبھی تو نے مجھے کوئی کام، کوئی عمل، کوئی فعل اس طرح دیکھا ہو کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف وہ کام کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضرت یہ تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ نے جو بھی کام کیا، جو بھی عمل کیا، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا۔ تو پھر حضرت نے فرمایا اس سے بڑی اور کیا کرامت تجھے چاہیے؟ اس سے اور زیادہ کون سی کرامت تجھے چاہیے کہ 10 سال کا عرصہ گزرے ایک کام بھی حضور کی سنت کے خلاف نہ گزرا؟ میرے بھائیو، یہ ہے حقیقی کرامت، یہ ہے حقیقی اتباع کرنے والوں کی شان۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، پاؤں میں وضو میں ہاتھوں کی انگلیوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، تو وہ سنت ان سے رہ گیا تھا بھولے سے یا کسی وجہ سے کہ ان کو آواز آئی کہ تم اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کر تم یہ وضو کو پورا کر رہے ہو، تو انہوں نے فوراً اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ سنت انگلیوں میں خلال کرنا اس عمل کو پورا کیا۔ آج کہاں گئے خواجہ کے چاہنے والے؟ کہاں گئے اجمیر سے محبت رکھنے والے؟ کہاں گئے خواجہ اجمیری سے عشق کرنے کا دم بھرنے والے؟ کیوں ان کی زندگیوں میں سنت نہیں؟ کیوں ان کی زندگیاں اللہ کے نبی کی اتباع سے خالی اور دور ہیں؟ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے یہ نیک بندے بھی اپنا پلڑا جھاڑ لیں گے۔ جو کامل اتباع نہیں کرتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے ہم تو اللہ کے نبی کی اتباع کرنے کے صدقے میں ہم جو ملا تم نے اسے ہی چھوڑ دیا، اور زبان سے کہتے رہے کہ ہم نے تمہارا دامن پکڑ لیا ہے، تمہارا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دامن پکڑنا ہے، سنتوں کا دامن تھامو، تمہیں اولیاء کا دامن بھی مل جائے گا، صحابہ کا دامن بھی ملے گا، تابعین کا دامن بھی ملے گا، تبع تابعین کا دامن بھی ملے گا، پچھلی قوموں کے نیک بندوں کا دامن بھی ملے گا۔ اگر ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اتباع نام کی چیز ہماری زندگی میں نہیں، تو پھر کسی کا دامن ہمارے ہاتھ نہیں لگے گا، کوئی ہمارا بیڑا پار نہیں کروائے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اللہ کی محبت، اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ رسول اللہ کی کامل اتباع میں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ لا يؤمن احدكم، تمہارے کسی کا
ایمان معتبر نہیں ہے۔ کب تک تم میں سے کسی کے ایمان کا اعتبار نہیں، کب تک؟ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک میں اپنے نفس کو نہیں کچلتا، جب تک میں اپنی خواہشات کو پیروں تلے نہیں رون لیتا، میری مرضی کی زندگی گزارنا میں نہیں چھوڑ دیتا، میری منمانی جب تک میں نہیں چھوڑ دیتا، میرے رب کی قسم میرے ایمان کا اعتبار نہیں ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، میری خواہشات کچھ نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دین کے تابع بن جائیں، میری مرضی نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے دین کے تابع میری زندگی گزرے، تب جا کر ہمارے ایمان کا اعتبار ہے، تب جا کر ہمارا ایمان کامل ہے، اس کے بغیر میرا آپ کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے جسے دین سمجھا ہے وہ خواہشات کا دین ہے، ہم نے جسے دین سمجھا ہے وہ ہمارے اپنے نفس کا دین ہے۔ کبھی فرصت ملی نماز پڑھ لیا، کبھی وقت ملا قرآن پڑھ لیا، کبھی وقت ملا اللہ کا نام لے لیا، کبھی وقت ملا درود پاک پڑھ لیا، کبھی وقت ملا صدقہ کر دیا، کبھی کبھار کوئی عمل کر لیا، تو ہم نے یہ اعمال بھی اپنے نفس کی مرضی کے مطابق کیے ہیں۔ اس کا نام دین نہیں، دین وہ ہے سردی کی رات ہو اور سردی سے پریشانی ہو اور اس وقت مؤذن صبح کی اذان دے رہا ہو، آپ کو وہ سردی اللہ کے گھر میں آنے سے نہ روکے، آپ کو اس مجبوری کے، اس پریشانی، اس سردی کے ٹھٹرتے ہوئے کامتے ہوئے بدن کے ساتھ اللہ کے گھر میں پہنچ کر آپ کے یہ دو گانے کے 4 سجدے ادا ہو جانا، یا آپ کے چاہتے ہوئے ہو یا آپ کے نہ چاہتے ہوئے ہو، اس کا نام دین ہے۔ بازار گرم ہے، خوب کاروبار چل رہا ہے اور دکان کھچا کھچ گاہکوں سے بھرا ہوا ہے، ادھر مؤذن نے اذان دے دی، اور اللہ کے بندے تیرا کاروبار اور تیری مال و دولت نہیں بڑھی، آجا اللہ سب سے بڑا ہے، اس بڑے کاروبار کو چھوڑ کر تو اللہ کے گھر میں چاہتے ہوئے آئے یا نہ چاہتے ہوئے آئے، تب یہ سمجھنا کہ تیری زندگی میں دین باقی ہے۔ عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اور آگے ایمان کی کیفیت بڑی، فجر سے پہلے تہجد کی نماز، فجر کے بعد اشراق کی نماز، پھر ذرا سورج بلند ہوا روشنی پھیل گئی چاشت کی نماز، اور پھر ظہر کی نماز، پھر اس کے بعد عصر، مغرب کے بعد اوابین کی نماز، رات صحابہ کرام اللہ کے نیک بندے دن میں جہاد کے میدان میں اپنی ہتھیلیوں پر اپنے جانوں کو رکھ کر اپنا کفن پگڑی کی شکل میں اپنے سروں پر باندھ کر نکلتے اور وہ دن بھر لڑتے، اور رات کو تنہائی میں تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر گڑ گڑاتے، سجدوں میں وہ پڑے ہوتے اور اللہ کو خوب مناتے، مولا دن میں جو عمل کیا تیری توفیق سے کیا، تیری بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دن اللہ کے راستے میں گزرتا اور رات سجدوں میں ان کی کٹتی تھی، رات دعاؤں میں ان کی گزرتی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے چاہے نہ چاہے، ہمارا من کرے نہ کرے، دین وہ ہے، اس پر اتباع کیا جائے تبھی ہمارے ایمان کا اعتبار ہوگا۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہ حقیقی ایمان، یہ کامل ایمان جس سے ہم میں سے بہت سے لوگ محروم ہیں، خدا کرے کہ یہ ایمان ہمیں نصیب ہو جائے۔ میرے رب کی قسم، ایمان کا مزہ تبھی آئے گا، ایمان میں ہمیں چاشنی تبھی محسوس ہوگی، ایمان کی مٹھاس اور حلاوت ہمیں اسی وقت محسوس ہوگی جب ایمان کامل ہوگا۔ نماز کا لطف تبھی ملے گا جب ایمان کامل ہوگا۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھرے دربار میں جو کہا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کہ ان احمقوں کی وجہ سے میرے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں، چھوڑ دوں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہ اس وقت جملہ نکلے گا جب ایمان کامل ہوگا، جب ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ ان کو کسی سے ڈرنے کی، خوف کرنے کی، ان کے لیے جیل نہیں ڈرا سکتی، ان کے لیے بندوق نہیں ڈرا سکتی، انہیں گولے نہیں ڈرا سکتے، انہیں کسی کا توپ اور میزائل نہیں ڈرا سکتا۔ وہ تو اپنی زبان سے کہیں گے ادھر آ سکندر ہنر آزمائے، ادھر آ سکندر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، کیونکہ ان کے اندر ایمان کی وہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت انہیں کوئی ٹس سے مس نہیں کر سکتا، کوئی ان کے پائے ثبات میں حرکت نہیں دے سکتا، اس میں لغزش کبھی نہیں آ سکتی۔ ان کا وہ پاؤں اتنا ایمان میں جم چکا ہوتا ہے، ثابت قدم رہ چکا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ اتباع کی ضرورت ہے۔ اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانر کے وجہ سے میں تسلسل کے ساتھ چند جمعوں سے میں نے اے لو محمد کا تقاضا کیا ہے، ایک ایک تقاضا ایک ایک جمعہ آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی کہ اے لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا، بیانر لگانے کا تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ آپ کی کامل اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت بخشے، اور آپ کی ایک ایک سنت پر دل و جان سے چاہ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، اس جمعہ میں بھی آپ حضرات کی خدمت میں پورے ادب